السلام علیکم، حکیم نوید احمد آپ سب سے مخاطب ہوں۔ عام ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، لوگوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا یہ کہنا کہ انہیں کھایا پیا نہیں لگتا، انہیں غذا نہیں لگتی، حالانکہ وہ بہت اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اکثر کھا رہے ہوتے ہیں، مگر دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہفتے ہفتے ملتا نہیں ہے کچھ، مگر 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کھاتے ہیں وہ صرف پخانہ بنتا ہے اور جسم سے نکل جاتا ہے، مگر جسم ویسے کا ویسے رہتا ہے، حالانکہ وہ اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے پورا کام لے رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ غذائی افادیت ان کو نہیں لگتی تو ان کا جسم، ان کے پٹھے، ان کی جسمانی قوتیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے؟ دیکھیں، ہاضمہ 2 طرح کا ہے کہ ایک آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو تو ہضم ہوا، پخانہ آیا اور پیٹ سے نکل گیا۔ ایک آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ نے اپنے کھانے میں مطلب شلگم کھائے ہیں، گوبھی کھائی ہے، کریلا کھایا ہے، گوشت کھایا ہے، بادام کھایا ہے، آپ نے دودھ پیا ہے، آپ نے دنیا کی کوئی بھی چیز کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو غذائی نیوٹرنٹس رکھے ہیں، جو اس میں غذائی ویلیوز رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے خون میں شامل نہیں ہوتی، وہ آپ کے جو جسم کا سسٹم ہے اس میں میچ نہیں کرتی۔ آپ کھاتے ہیں، وہ چیزیں، ساری غذائی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ پخانے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ ایک یہ طرح کا ہاضمہ ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پخانہ کر دیتے ہیں، مگر ان کے جسم کا کوئی حال نہیں ہے، پٹھوں میں دردیں ہیں، کمزوریاں ہیں، تھکن ہے، سستی ہے، خون کی کمی ہے۔ جب یہ کس چیز کی کمی ہے؟ جب وہ اچھا کھا رہے ہیں اور صبح و شام کھا رہے ہیں اور ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پخانہ بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ان کی غذا میں سے غذائی نیوٹرنٹس ان کے خون میں نہیں آتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ معدہ کو ایکٹیو کیا جائے، پیٹ کو صاف رکھا جائے اور جو معدہ میں ہاضم انزائم ہیں ان کا جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھایا جائے۔ یاد رکھیے گا، اب تو وقت ایسا نہیں رہا، جبکہ ہم سے پہلے سینکڑوں سال سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد پیٹ کو پوری طرح ایک بار صاف کیا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا، پخانے لیے جاتے تھے، جس سے یہ ہوتا تھا ہر طرح کے سدے، ہر طرح کی جو ایسی سٹول ہوتے تھے، رکاوٹیں ہوتی تھی، کولیسٹرول ہوتا تھا، سب کچھ جو بھی ہوتا تھا وہ پیٹ سے نکل جاتا تھا، اور مریض جو ہے وہ پودینہ بھی کھاتا تھا، دھنیا بھی کھاتا تھا، وہ ایک عام سی سکی خشک روٹی بھی کھاتا تھا، وہ بھی اس کو بہترین طاقت دیتی تھی۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم نے اپنے سے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی تھیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہوتا تھا، کوئی یورک ایسڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی دردیں نہیں ہوتی تھی، کوئی سر درد نہیں ہوتی تھی، کوئی موڑوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو صاف کریں۔ پیٹ کو صاف کرنا، معدے کو صاف کرنا، معدے کو ایکٹیو رکھنا، یہ آپ کی خوشحال اور خوشگوار زندگی کا خاصہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے لیے آپ عرق گلاب اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ان کو کافی فائدہ دے گا، جبکہ بڑوں کے لیے، اڈلٹس کے لیے سفید انار، جو بدانہ انار ہے، وہ بھی اس کام کے لیے کافی مفید ہے۔ آپ دودھ میں ملا کے کیسٹر آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل اور روغن بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کیسٹر آئل استعمال کریں گے تو 2-3 مہینے بعد اپنی طبیب کے معالج کے مشورہ سے 2 ٹیبل سپون یا 1.5 ٹیبل سپون آپ گرم دودھ میں ملا کے لے لیں۔ اگر آپ کیسٹر آئل کا ذائقہ آپ کو پسند نہیں ہے تو زیتون کا تیل اور بادام روغن اچھا خالص نکلا ہوا، یہ دونوں بھی آپ مکس دودھ میں استعمال کر کے لیں گے، اس سے بھی آپ کا پیٹ صاف ہوگا۔ ہفتے میں 2-3 بار، 4 بار، 5 بار یا روزانہ ایک ٹائم مسلسل پودینہ، ادرک اور سبز الائچی کا قہوہ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ کو تقریباً 70-80 قسم کے فوائد آپ کو دے گا۔ اور یاد رکھیے، واک کی عادت کریں، رات کو مغرب کے وقت یا اس سے پہلے یا صبح کے وقت آدھا گھنٹہ 40 منٹ ضرور واک کیا کریں۔ اپنے آپ کو تفکرات سے، فضول طرح کی سوچوں سے، اوور تھنکنگ سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔
یہ 3 چیزیں آپ عمل کریں، آپ کو غذا لگے گی بھی، قبل از وقت بڑھاپا آپ پر طاری نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ اپنی تھوڑی سی آگے کی عمر میں بھی آپ کا چہرہ سرخ اور خوبصورت اور چمکدار رہے گا۔ غذا کی، خون کی کمی، فلانے وٹامن کی کمی، فلانی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ ہڈیوں میں درد ہوگی، نہ پٹھوں میں درد ہوگی، نہ نیند کی کمی ہوگی، نہ شوگر ہوگی، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا۔ آپ ہوں گے، صحت ہوگی اور اللہ کا شکر ہوگا۔ اللہ کا شکر کیجئے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لوگوں کی بھلائی کی نیت سے شیئر کریں۔ حکیم نوید کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔